بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد مصطفیٰ کا باقاعدہ آغاز کرنے والا بادشاہ، اے عاشقان رسول، سب سے پہلے مروجہ طریقے کے ساتھ باقاعدہ جشن ولادت منانے کا آغاز اربل کے بادشاہ ابو سعید مظفر رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ آپ کی فرمائش ابن دحیہ رحمت اللہ علیہ نے میلاد کے موضوع پر آپ کی فرمائش پر ابن دحیہ رحمت اللہ علیہ نے میلاد کے موضوع پر کتاب التنویر بمولد البشیر والنذیر یہ کتاب لکھی۔ اس پر ابو سعید مظفر رحمت اللہ علیہ نے ابن دحیہ رحمت اللہ علیہ کو 1000 سونے کے سکے بطور انعام عطا فرمائے۔ جواہر البہار اردو جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 88۔ سبحان اللہ، کیسا پاکیزہ دور تھا اور کیسے قدردان عاشق رسول تھے کہ مولود شریف کی کتاب لکھنے پر اتنا بڑا انعام دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا، اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ پہلے کے بزرگ اپنے انداز پر خوب جشن ولادت منایا کرتے تھے۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینے میں عظیم الشان اجتماع میلاد۔ حضرت سیدنا شیخ علی بن موسیٰ مدینی مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں ایک زمانے تک 12 ربیع الاول کے دن عظیم الشان اجتماع میلاد ہوتا تھا، جس میں بڑے بڑے امام بیان فرماتے۔ 12 ربیع الاول کی صبح کا سورج نکلتے ہی میلاد شریف کی محفل کا آغاز ہو جاتا اور میلاد پڑھنے کے لیے 4 ائمہ یعنی 4 امام مقرر ہوتے۔ محفل شریف حرم شریف کے صحن میں ہوتی۔ پہلے ایک امام صاحب میلاد شریف کے مخصوص کرسی پر بیٹھ کر احادیث پڑھتے، پھر دوسرے امام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف پر بیان کرتے، پھر تیسرے امام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت یعنی دودھ پینے کا جو زمانہ تھا اس پر بیان کرتے، پھر چوتھے امام تشریف لاتے ہجرت پر بیان کرتے، آخر میں لوگ شربت پیتے اور بادام کا حلوہ لے کر واپس لوٹتے۔ رسائل فی التاریخ المدینہ صفحہ نمبر 77۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، جبکہ حاسد دل جلاتے سٹ پٹاتے جائیں گے۔ نور ہی نور۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم بھی جشن ولادت مناتے ہیں۔ کاش اچھوں کے طفیل ہماری کاوشیں بھی قبول ہو جائیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ معظمہ میں میلاد شریف کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کے مکان ولادت پر حاضر تھا۔ سب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت جو ایمان افروز واقعات ہوئے تھے ان کا ذکر خیر کر رہے تھے، تو میں نے ان انوار کو دیکھا جو ایک دم اس محفل میں ظاہر ہوئے، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ انوار میں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھے یا روح کی آنکھوں سے دیکھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب میں نے ان انوار و تجلیات میں غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ انوار
ان فرشتوں کی طرف سے ظاہر ہو رہے ہیں جو اس طرح کی نورانی اور بابرکت محافل میں شریک ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان فرشتوں سے ظاہر ہونے والے انوار اللہ پاک کی رحمت کے انوار سے مل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فیوز الحرمین صفحہ نمبر 26۔ پوری محفل میلاد کھڑے ہو کر سننے والا بوڑھا، میلاد شریف میں تعظیم کے لیے کھڑا ہونے کو بدعت کہنے والے ایک شخص کا واقعہ پڑھیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ حضرت سیدنا علامہ عباس مالکی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا، میں بیت المقدس میں 12 ربیع الاول شریف کی رات محفل میلاد میں شریک تھا۔ میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص شروع سے آخر تک انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کھڑا ہو کر محفل میلاد میں شریک تھا۔ جب کسی نے پوری محفل کھڑے ہو کر سننے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنتے وقت تعظیماً کھڑے ہونے کو بدعت سیاہ یعنی بری بدعت جانتا تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑے اجتماع میں حاضر ہوں اور لوگ محبوب رب ذوالجلال رسول بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ جب آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو تمام لوگوں نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، مگر میں تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اب کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اب بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ اسی پریشانی میں 1 سال گزر گیا مگر میں کھڑا نہ ہو سکا۔ بالآخر میں نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ پاک مجھے اس مرض سے شفا دے دے تو میں محفل میلاد شروع سے آخر تک کھڑے ہو کر سنا کروں گا۔ اس منت کی برکت سے اللہ کریم نے مجھے صحت عطا فرمائی، تو اب میرا یہ معمول بن گیا ہے کہ اپنی منت کو پورا کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں پوری محفل کھڑے ہو کر سنتا ہوں۔ العلام بفتاوی ائمہ اسلام صفحہ نمبر 94۔ خوب برسیں گی جنازے پر خدا کی رحمتیں، قبر تک سرکار کی نعمتیں سناتے جائیں گے، قبر تک سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے۔